علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان میں جو سیاسی تماشا چل رہا ہے وہ اپنے ڈراپ سین کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ڈراپ سین پہلے سے طے ہے۔ کس نے لکھا ہے یہ ڈراپ سین؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ ڈراپ سین ہوگا کیا، اور اس کا ڈراپ سین کون طے کر رہا ہے، کس نے لکھا ہے۔ یہ شروع تو ظاہر ہے تماشا عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور عمران خان صاحب کی محبت میں اپنا آئین کو ری رائٹ کر کے آرٹیکل 63A کی تشریح اپنی مرضی کی فرما کر چیف جسٹس صاحب اور ان کے ساتھیوں نے شروع کیا تھا۔ ظاہر سیاسی کھیل وہ تماشے میں بدل گیا۔ آج بھی عدالت بیٹھی، اور آج بھی پوری دنیا کی نظریں عدالت پر تھیں کہ کیا ہوگا، مگر ظاہر ہے ہونا کیا تھا، کچھ نہیں ہونا۔ حکومت فیصلہ ماننے کو تیار نہیں ہے، پارلیمنٹ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور عدالت جو ہے اس کے اندر تقسیم ہے، تحریک انصاف کے اندر بدترین تقسیم ہے، حکومت اور حکمران اتحاد کے اندر تقسیم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چھوٹا سا اختلاف تھا، مگر وہ اختلاف انہوں نے ختم کر دیا۔ انہوں نے، کیونکہ جب سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان یار چھڈو پرے، ادھر مذاکرات کرنا ہے، کوئی بندہ، مولانا صاحب کہتے تھے، کیونکہ مولانا صاحب کے لیے عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا اس کے لیے تو پھر مولانا صاحب جو فرماتے ہیں وہ تو بہت تھوڑا ہے، جو عمران خان صاحب ڈیزل کے نعرے لگواتے رہے۔ تو مولانا صاحب تو یہ کہتے رہے کہ جناب مذاکرات نہیں کرنے عمران خان کے ساتھ، عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کے غیر ضروری عنصر ہیں، لہذا ان سے مذاکرات نہیں ہونے۔ یہ مولانا صاحب کی رائے تھی، مگر مولانا صاحب کو قائل کیا گیا تھا کہ جی مذاکرات کرنے ہیں، تو مذاکرات شروع کہہ دیا گیا، ٹھیک ہے، مگر اس مذاکرات سے بھی کیا کچھ نکلے گا، کیا عمران خان صاحب کو کچھ ملے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ تو آج ایک طرف عدالت بیٹھی رہی، دوسری طرف پارلیمنٹ بیٹھی رہی، حکمران اتحاد کے اجلاس ہوتے رہے۔ تو حکمران اتحاد کے اندر جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اتنا سا اختلاف تھا، اپنا سپریم کورٹ میں بہت بڑا اختلاف، دراڑیں نظر آ رہی، یوں جیسے شگاف نہیں پڑ جاتا زلزلے کے بعد، سپریم کورٹ تو زلزلہ متاثرہ ہے اس وقت، بہت بڑا زلزلہ آیا ہوا ہے وہاں پر، تو شگاف نظر آ رہے ہیں دور سے کہ جج صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن جو حکمران اتحاد ہے اس کے اندر کوئی تقسیم نہیں ہے، وہاں اختلاف تھا ایک چھوٹا سا، وہ ختم کر دیا۔ مولانا صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی، میں عمران خان سے مذاکرات کر لیں، لیکن میں ایسا نہیں بنوں گا، اور پھر اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ پارلیمنٹ کے فورم پہ کر لیں، سینٹ کے ذریعے کر لیں تو کر لیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو پچھلے ہفتے گئے تھے مولانا صاحب سے، ان کے گاؤں میں ملاقات کی تھی، تو اس کی میں نے ہی خبر دی تھی کہ انہوں نے راضی کر لیا مولانا صاحب کو، مولانا صاحب سے اجازت لے لی ہے کہ جب ہم نے مذاکرات شروع کرنے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یار مجھے اس بندے سے دور رکھو، میں اور میری جماعت اس کا حصہ نہیں بنے گی، آپ مذاکرات کرو، نکلنا ککھ بھی نہیں، اس بندے سے آپ مذاکرات کر کے بھی کچھ نہیں پائیں گے، لیکن آپ اپنا ٹھیک ہے، مطلب آپشن استعمال کرنا چاہتے تو کر لیں۔ تو آج مولانا صاحب آن ریکارڈ آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کہا تھا کہ جی میں مذاکرات نہیں کروں گا۔ تو اب آج جو کچھ ہوا ہے، پہلے تو سب سے پہلے سپریم کورٹ والے معاملے پر تو میں پچھلی ویڈیو میں بات کر چکا ہوں۔ قومی اسمبلی میں آج اعتماد کا ووٹ وزیر اعظم نے لیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ یا مشترکہ اجلاس پارلیمنٹ کے جو چل رہے ہیں، یہ اصل میں جو دوسری قوتیں ہیں، جو غیر منتخب قوتیں ہیں، جنہوں نے حلوہ سمجھ رکھا ہوا تھا پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو، پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کے پارلیمنٹ کو، کبھی کوئی ڈنڈی لہراتا آتا تھا کہ نکلو یہاں سے، ہم نے مارشلہ لگانا ہے، مارشلہ لگا دیا۔ کبھی کوئی کورٹ روم نمبر 1 میں بیٹھ کر کہتا تھا کہ وزیر اعظم شاباش گھر جاؤ، نکلو ادھر سے، وزیر اعظم صاحب اچھے بچوں کی طرح نکل کر چلے جاتے تھے۔ کبھی کسی وزیر اعظم کو پھانسی لٹکا دیتے تھے، کبھی کسی وزیر اعظم کو نااہل کر دیتے تھے۔ کل بلاول بھٹو نے کہا نا کہ اب اور کتنے وزیر اعظم ہم جو ہے وہ پھانسیوں پر لٹکائیں، اور کتنے وزیر اعظم ہم نااہل کروائیں، لکیر، تو لکیر کھینچ دی زمین کے اوپر کہ یہ آپ کی حد ہے، یہ ہماری حد ہے۔ وہ جو جب تنازعات اس طرح بڑھ جائیں، تقسیم اس طرح بڑھ جائیں، تو پھر وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آمنے سامنے ہو جانا، جس طرح آپ سنتے ہوں گے کہ دو قبائل میں اگر کوئی معاملہ چھڑ جائے تو پھر بیچ میں لائن کھینچ دی جاتی کہ بھئی آپ اس پار ہم اس پار، سرحدیں بن جاتی ہیں۔ تو لکیر کھینچنے والی بات بلاول بھٹو زرداری نے کی کہ یہ ہم ہیں تو پڑوسی، سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ بالکل ساتھ ساتھ ہیں، دیوار کے ساتھ دیوار ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ لکیر کھینچ دیں اب ہم۔ یہ جو چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں نا، ہمارے حد میں آئیں گے تو پھر ہم ان کو اپنی بلا لیں گے کہ جی آپ ہماری توہین کر رہے ہیں۔ اب یہ جو رویہ یا یہ جو جارحانہ انداز
کہ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو ہم حملہ کریں گے. آفینسو پالیسی جو ہوتی ہے وہ، کیونکہ بلاول نے کہا کہ جس طرح کے جارحانہ فیصلے کر رہے ہیں ہم اس طرح کے فیصلے قبول نہیں کریں گے. تو یہ جو کچھ ہوا، یعنی آج جو پارلیمنٹ میں ہوا، جو اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد وزیر اعظم صاحب پر اعتماد نظر آئے اور انہوں نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یہ سازش ہے، یہ عدالت نہیں چل رہی، یہ سازشیں ہو رہی ہیں. ثاقب نثار کا حوالہ دیا. اس سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب کیا کیا ہوتا رہا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے. مطلب 58(2)B، مارشل لا یا پھر جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ سب کچھ پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف چل رہا ہوتا ہے. اب کچھ لوگ بحث کر رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم نہیں ہوتی، آئین سپریم ہوتا ہے. اصل سوال یہ ہے کہ بھئی خالق سپریم ہوتا ہے یا مخلوق سپریم ہوتا ہے؟ سوال ہے. آئین کو بنانے والی پارلیمنٹ سپریم یا آئین سپریم؟ پارلیمنٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنی میجورٹی کے ساتھ، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئین کو تبدیل کر لے. اور پھر یہ اختیار عوام کو ہے کہ اگر عوام چاہتے ہیں کہ یہ آئین اور یہ سسٹم ہمیں اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہا تو ہم اس کو بدلیں. وہ جو بنیادی خط و خال جس کو کہتے ہیں آئین کا، وہ بھی پارلیمنٹ اپنا عوام بدل سکتے ہیں بذریعہ پارلیمنٹ. پھر اس کے لیے ریفرینڈم وغیرہ کی ہے اس میں، یعنی آئین ساز اسمبلی پھر ایک منشور دے کر الیکشن لڑنا کہ جناب ہمیں اب یہ سسٹم نہیں چاہیے، ہمیں اس کو ذرا اس طرح تبدیل کرنا ہے. تو وہ جو یہ کر سکتے ہیں وہ سپریم ہوتے ہیں نا. پارلیمنٹ کو مدر آف آل انسٹیٹیوشنز کہا جاتا ہے، تمام اداروں کی ماں. تو ماں سپریم ہوتی ہے اولاد. عجیب و غریب بحث ہوتی ہے نا، کیونکہ ہمارے یہاں تو ایسے عجیب و غریب قسم کے دانشور ہیں جن کو کبھی مطلب کوئی جو ان کو ان کے مفاد میں ہو اس بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم تو ہر وقت ہر ٹائم آئین اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو آج کل فضول کی بحث چڑھی گئی ہے کہ جی پارلیمنٹ نہیں، آئین سپریم ہے. ایک وقت تھا نہیں، سپریم کورٹ سپریم ہے. افتخار چودھری جو کر رہا تھا بالکل ٹھیک ہے. حکومت، مطلب مجھے ایک واقعہ یاد آیا، میں کیس تو یاد نہیں ہے لیکن ایک واقعہ سنایا تھا ایک کسی سندھ حکومت کے ایک اپنا منسٹر نے، کہ ایک وقت میں جسٹس گلزار صاحب کو کراچی کا کوئی معاملہ تھا، انہوں نے بلا لیا سی ایم سندھ کو. سی ایم سندھ وہ آرڈر نہیں اوبے کرنے والا تھا، انہوں نے سی ایم کو بلا لیا. تو سی ایم صاحب کو مشورہ دیا قانونی ایکسپرٹس نے کہ جی آپ اکیلے نہیں جائیں گے، کابینہ فیصلہ کرے گی کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ہم پورے کے پورے جا کر ان کی عدالت میں کھڑے ہو جائیں گے. پوری کابینہ جائے گی. پوری کابینہ گئی، جھاگ کی طرح بیٹھ گئے گلزار صاحب. تو ہر ادارے کی اپنی لمٹ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کام بھی کرنا شروع کرے، آئین بھی لکھنا شروع کرے. اب میں آپ آتا ہوں جو آج جو کچھ ہوا اور اب اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا. آج وزیر اعظم صاحب پر اعتماد کا اظہار ہوا. کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھڑکیلی تقریر کی، بتا دیا انہوں نے کہ جی ادھر آؤ، پھر ہماری حدود میں آؤ گے تو پھر ہم آپ کو طلب کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ طلب کرنے کا اختیار صرف آپ کو ہے. میرا خیال ہے نہیں پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو طلب کر سکتی، چیف جسٹس کو. مگر جب لڑائی ہو تو پھر ہر بندہ سلطان راہی بن جاتا ہے. پھر بھڑک بازی چلتی ہے، پھر آستینیں چڑھائی جاتی ہیں، پھر وہ جو ہوتا ہے نا اپنا نفسیاتی جنگ وہ لڑی جاتی ہے. تو نفسیاتی جنگ میں ابھی تک پارلیمنٹ جو ہے وہ ذرا 2 قدم یا ذرا پارلیمنٹ ذرا اوپر ہے، اور ویسے بھی اوپر ہی ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو. پارلیمنٹ کی شکست جو ہے وہ کسی صورت، یعنی کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کو شکست ہونی چاہیے، کوئی آپشن نہیں ہے. دنیا کے کسی بھی اس طرح کی جمہوریت میں پارلیمنٹ کو اس طرح ذلیل نہیں کیا جاتا جس طرح ہمارے ہاں کیا جاتا ہے. مطلب میں کہتا ہوں نا پارلیمنٹ کو ایویں غریبانہ بال سمجھ کے کوئی ادھر آ کے تھپڑ مار دے، کوئی ادھر آ کے تھپڑ مار دے. یہ کوئی طریقہ ہے جب سے ملک بنا ہے؟ اب میں آتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اس کا ڈراپ سین کیا ہوگا اور لکھا کس نے ہے. یہ اسکرپٹ تھا کسی اور کا، ڈرامہ کسی اور نے لکھا تھا. عمران خان کو لانا، پروجیکٹ عمران خان کسی اور کا لکھا ہوا تھا. اب عمران خان صاحب نہ اپنے پیدا کرنے والوں، سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں، باقی تو پیدا کرنے والی ذات خالق کی ہے وہ تو اور ہے، یا والدین وہ تو اور، لیکن میں سیاسی نہ اپنے سیاسی بڑوں کو ماننے کو تیار ہیں. ان کو بھی غدار اور گالیاں دے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب ان کے خلاف، پرویز مشرف صاحب ان کے خلاف. تو وہ تو کسی کو مانتے نہیں ہیں. لیکن یہ اسکرپٹ لکھنے والے جنرل حمید گل سے لے کے جنرل باجوہ تک، فیض حمید تک، ان کا اسکرپٹ لکھا ہوا تھا.
پھر نظر آ گیا کہ بھائی یہ تو ہم غلط جوا کھیل بیٹھے، تو پیچھے ہٹ گئے۔ مگر اس کے بعد عمران خان صاحب کو واپس لانے کا بھی ایک اسکرپٹ تھا، سیکول 2 فلم بنتی ہے نا، جس طرح یہ فلمیں بن رہی ہوتی ہیں، یہ پاکستان میں لیڈروں کو لانا نکالنا، یہ پراپر ایک اسکرپٹ لکھ کر اس کے اوپر چلا جاتا ہے۔ بھٹو کو پھانسی کیسے دینی ہے، محترمہ بینظیر بھٹو کو کیسے اقتدار سے دور رکھنا ہے، IGI کیسے بنانی ہے، پھر تحریک عدم اعتماد لا کر محترمہ کو کیسے اقتدار سے نکالنا ہے، پھر محترمہ کو کیسے نائل کرنا ہے، پھر نواز شریف کی باری آتی ہے تو نواز شریف کو اب کیسے نبڑنا ہے، مارشلہ لگا دینا ہے، ہتھکڑیاں لگانی ہیں، جلا وطن کرنا ہے۔ پھر دوبارہ نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، محترمہ کو پھر شہید کرنے کا بھی اسکرپٹ بنتا ہے پراپر، پھر نواز شریف صاحب کو دوبارہ آؤٹ کرنے کا اسکرپٹ بنتا ہے۔ یہ اسکرپٹ لکھ کوئی اور رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام جو ہوتا ہے وہ انجام کوئی اور لکھتا ہے، وہ لکھتے ہیں سیاستدان۔ اور پاکستان میں جو آج ہو رہا ہے وہ ایک اپنے مخالفین کے لیے ایک لیتھل کمبینیشن ہے، وہ اس کا نام ہے زرداری نواز شریف۔ اور تاریخ گواہ ہے، کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے ہماری، مشرف کے اقتدار میں یہ اتحاد بنا تھا نا۔ اتحاد کیا بنا تھا؟ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، ایک میثاق ہوا تھا، میثاق جمہوریت 2006 میں، اور عمران خان صاحب اس میثاق جمہوریت سے نکلے تھے نا، اس کے خلاف، اس کا توڑ۔ اوہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بینظیر اور نواز شریف تو ساتھ بیٹھ گئے، اب یہ ہم کیسے ڈرامے کریں گے، ہم کیسے اسکرپٹ لکھ کر اب کردار لے آئیں گے، تو اس کو بناؤ بھائی، پیدا کرو اس کو۔ بڑی کوشش کی گئی، اس اسکرپٹ کے تحت 2008 میں نواز شریف کو بائیکاٹ کروانا تھا انتخابات سے۔ وہ تو محترمہ شہید نے جا کر نواز شریف کو کہا کہ میاں صاحب نہیں، بائیکاٹ نہیں بنتا، ورنہ آپ سوچیں کہ اگر نواز شریف بائیکاٹ کرتا تو محترمہ بینظیر بھٹو یا پیپلز پارٹی تو 2/3 میجورٹی لے سکتی تھی۔ لوگ پنجاب میں مسلم لیگ قائد اعظم کو ووٹ تھوڑی دیتے اس طرح۔ انہوں نے اپنے سیاسی نقصان کے باوجود نواز شریف کو انتخابات پر آمادہ کیا تھا، ورنہ عمران خان صاحب، جماعت اسلامی اور اس طرح کی جماعتوں کو ملا کر ایک جگاڑ لگایا گیا تھا APDM کے نام پہ۔ ابھی تو PDM ہے، اس وقت APDM بنایا تھا لندن میں، اور اس میں اعلان کیا گیا تھا کہ مشرف کے ہوتے ہوئے انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس میں اناؤنس کیا گیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، اور پھر نواز شریف صاحب کو محترمہ شہید نے جلاوطنی کے بعد راضی کیا تھا۔ محترمہ تو شہید ہو گئی، اس کے بعد نواز شریف نے کہا تھا محترمہ کی شہادت کے بعد کہ ہم انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، زرداری صاحب نے کہا تھا نہیں میاں صاحب انتخابات میں حصہ لیں گے، ورنہ محترمہ کو شہید کرنے والوں کا مقصد جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو ادھر اسکرپٹ کوئی اور لکھ رہا تھا کہ نواز شریف کو بائیکاٹ کروا دیں، محترمہ کو مروا دیں، شہید کروا دیں، لیکن انجام کوئی اور لکھ رہا تھا۔ انجام لکھ رہے تھے آصف زرداری اور نواز شریف، اور اس میں بھی جو مائنڈ جو تھا وہ آصف زرداری صاحب کا تھا، میاں صاحب کو قائل کرنا، میاں صاحب کو راضی کرنا۔ جس طرح عمران خان کو اقتدار سے نکالنے والا جو اسکرپٹ تھا، عمران خان کو رکھنے والوں کا تو اسکرپٹ 2035 تک کا تھا نا۔ وہ آصف زرداری صاحب تو اب بول رہے ہیں، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کوئی لمبی گیم تھی۔ تو اسکرپٹ وہ کسی اور نے لکھا تھا، اس کا کلائمیکس جو تھا، اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں، وہ آصف زرداری نے لکھا تھا، تحریک عدم اعتماد بلاول بھٹو نے لکھا تھا، نواز شریف صاحب کا ساتھ ہوا، مولانا صاحب کا ساتھ ہوا، ہو گیا۔ اب جو اسکرپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کے ذریعے عمران خان صاحب کو واپس لانا ہے اور 2/3 میجورٹی کے ساتھ لانا ہے۔ تو اب اس اسکرپٹ کا انجام 2014 کی طرف چلتے ہیں۔ 2014 میں جب دھرنوں کے ذریعے نواز شریف کو نکالنا تھا، اور اس میں تو ایک شک پڑتا تھا کہ کہیں جو عمران خان کی تقریر اور طاہر القادر کی تقریر تو کہ وزیر اعظم ہاؤس پر چڑھ دوڑو، گردن سے پکڑ کر نکالو۔ یہ وہ دور تھا جب عرب اسپرنگ وغیرہ وہاں پر پھر چیزیں لیبیا شیبیا میں سارا کچھ ہو رہا تھا نا، کہ ایسے پکڑ کے باہر نکالو اور یوں لگے کہ لوگوں نے ہجوم نے مار دیا، وزیر اعظم کو قتل کر دیا۔ ایسا کچھ اسکرپٹ تھا۔ اس وقت بھی آصف زرداری نے کہا تھا کہ بھائی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلاؤ، بیٹھتے ادھر دیکھتے کون اتنا تگڑا ہے جو پارلیمنٹ کے اوپر آئے۔ جوائنٹ سیشن بیٹھ گیا، نواز شریف صاحب کا مزاج نہیں تھا ایوان میں آ کر بیٹھنے کا، بیٹھے رہے سارا دن، بچ گئے، اسکرپٹ الٹ گیا۔ پھر پاناما کا ڈرامہ رچانا پڑا، اقامہ کا ڈرامہ رچانا پڑا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ ہوا کہ جناب عدالت حلوہ سمجھ کر کھا جائے گی سارا کچھ چیف جسٹس صاحب، لیکن اسکرپٹ جو اینٹی کلائمیکس ہونے جا رہا ہے، جو ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت یہی رہے گی،
انتخابات اس حکومت کی مرضی کے مطابق اکتوبر یا نومبر میں ہوں گے، اس سے پہلے انتخابات نہیں ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ارلی انتخابات دلوا کے 2/3 میجارٹی کے ساتھ لا کے پاکستان کا نظام چینج کرنا تھا۔ اب پھر آصف زرداری نے اینٹی اسکرپٹ کا ڈراپ سین لکھا ہے کہ ہماری جو ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے ہوگا کیا۔ اب پارلیمنٹ روزانہ بیٹھی ہے، شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب بھی صوبائی اسمبلی میں نہیں جاتے تھے، اب شہباز شریف صاحب روزانہ قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعتماد کا ووٹ ہوتا ہے، قرارداد ہوتا ہے، سپریم کورٹ پہلے کوئی فیصلہ کرتی ہے اس سے پہلے پارلیمنٹ سے قرارداد آ جاتی ہے۔ تو اب ڈراپ سین یہ ہوگا کہ بھائی عمران خان صاحب انتخابات مانگ رہے ہیں تو ان کو انتخابات نہیں ملیں گے، مذاکرات کے ذریعے مانگ رہے ہیں تب بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ مذاکرات والا تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ جی مذاکرات ہوں گے، ایک دن انتخابات، صاف شفاف انتخابات پورے ملک کے، اور وہ کل کہہ دیا تھا انہوں نے کہ اکتوبر میں نومبر میں انتخابات ہوں گے۔ تو ڈراپ سین طے ہو چکا ہوا ہے اور ڈراپ سین لکھا جا چکا ہوا ہے۔ ڈرامہ کسی اور نے تحریر کیا ہے ماضی کی طرح، پورا اسکرپٹ کوئی اور لکھتا ہے اور کلائمیکس کوئی اور لکھتا ہے۔ ختم شد سے پہلے جو سین ہوں گے وہ لکھے ہوں گے آصف زرداری صاحب کے، ساتھ ہوگا نواز شریف صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا 2008 کی طرح۔ یاد کریں پرویز مشرف بے نظیر بھٹو کو شہید کروانے کے بعد اس نے سمجھ لیا کہ جی میں تو اب سارا کچھ، میں تو شہنشاہ بن گیا پاکستان کا۔ کیا ہوا؟ پرویز مشرف ایک پریس کانفرنس کی مار نکلے، آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور باقی اتحادیوں نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کی، امپیچمنٹ کا اعلان کیا، اگلے دن مشرف ریزائن کر کے چلے گئے۔ ایک عامر تھے وہ، تو ایک تقسیم شدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے اگر پارلیمنٹ کھڑی ہو جائے اور یہ لیتھل کمبینیشن زرداری نواز شریف کا کھڑا ہو جائے تو پھر آپ سوچ لیں کہ ڈراپ سین کیا ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔